أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، آج تراویح کی نماز میں 26واں پارہ پڑھا گیا، 27واں پارہ پڑھا گیا، اور اس میں کچھ مخصوص صورتیں تھیں جو پڑھی گئی اور پڑھنے والے نے بھی پڑھنے کا حق ادا کیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بالخصوص سورہ رحمان کا تذکرہ 1-2 منٹ پر روشنی ڈال دو۔ اگرچہ یہ آج یہ ذہن میں یہ بات تھی کہ آج زکوٰۃ کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ تفصیلات عرض کرنی ہے بنیادی، وہ انشاءاللہ وہ بھی رکھی جائے گی۔ لیکن سورہ رحمان ایک ایسی سورہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایک تھوڑی سی تفصیل، تھوڑا سا تذکرہ اس کا کرنے کا جی چاہتا ہے۔ آگے جو صورت ہے اس میں یہ آیت پڑھی گئی، وہ بہت ہی مشہور آیت ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے اور اللہ کے نام کے آگے اللہ کا نام سن کر کے جھک پڑیں اور جھک جائیں؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ یہ اپنے وقت میں ڈاکوؤں کے سردار تھے اور ڈاکہ ڈالتے تھے۔ ان کے ڈاکہ ڈالنے کی اتنی شہرت تھی، اتنی ہیبت تھی کہ مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں کہ سو جاؤ ورنہ فضیل آ جائے گا۔ جنگل میں اپنے قافلے کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے جا رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں صبح کے وقت کوئی اللہ کا بندہ ایک ویرانے اور صحرا میں یہ تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت میں جب یہ آیت پر پہنچا کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے اللہ کے ذکر پر جھک جائیں؟ حضرت فضیل بن عیاض کے کانوں میں جب یہ آیت پڑی تو ایک کیفیت طاری ہوئی اور دل پر چوٹ لگی، اور وہیں سے کہنے لگے بلا یا ربی، بلا یا ربی، اے میرے رب وہ وقت آ گیا، اے میرے رب وہ وقت آ گیا۔ اور پھر اپنی زندگی سے توبہ کیا، اور ایسی توبہ کی اور ایسی مومنانہ زندگی اختیار کی کہ تاریخ میں ان کا نام اولیاء اللہ کے سرداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے اکابر کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کے یہ سرداروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سرخیل صوفیہ کہا جاتا ہے، ہمارے صوفیہ اور اللہ والوں کے سردار کہے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک آیت جب دل پر اثر کرتی ہے تو زندگی میں ایسے ہی انقلاب آتا ہے۔ دوسری صورت میں نے آپ سے ذکر کیا تھا سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کا آغاز رحمان سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔
سورہ فاتحہ میں آپ روز پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ پڑھتے ہیں۔ رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا۔ اس سورت کا ایک تذکرہ یہ ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سورت کو کفار مکہ کے سامنے کون پڑھے گا۔ اب تک اس سورت کو یا قرآن کی کسی سورت کو کفار مکہ کے سامنے پڑھا نہیں گیا ہے۔ یہ مشورہ ہو ہی رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابی تھے، صاحب الوسادہ، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے خادم خاص تھے، وہ بول پڑے کہ میں کفار مکہ کے سامنے حرم کے صحن حرم میں پڑھوں گا اور سب کو سناؤں گا۔ ان صحابہ کرام نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود، تم مکے کے رہنے والے نہیں ہو، تم اگر پڑھو گے تو کفار مکہ ٹوٹ پڑیں گے اور تمہارے قبیلے کا کوئی شخص ہے نہیں، اس لیے تم پر مصیبت آ جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود کا دل نہیں مانا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں ہی آج سورہ رحمان کو پڑھوں گا۔ سورہ رحمان کو انہوں نے مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنا شروع کیا۔ کفار مکہ کے کانوں میں آواز گئی تو کہنے لگے یہ کیا پڑھ رہا ہے یہ شخص؟ تو ان میں سے کسی نے کہا ارے یہ وہی قرآن پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ اسی قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ان پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ ان کا چہرے مبارک میں زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قرآن، اس سورہ رحمان کو، حضرت جابر سے یہ روایت ہے کہ اس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے پوری سورہ رحمان پڑھی، اور پوری سورہ رحمان پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ان پر خاموشی ویسی طاری ہے، ساکت و صامت ہے، کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تم سے بہتر تو وہ جن ہیں اور جنات ہیں جن کے سامنے میں نے فلاں رات میں جب جنوں کے سامنے اس آیت کو پڑھا، اس سورت کو، اور جب میں فبأي آلاء ربكما تكذبان، جب میں پڑھتا تھا وہ جن پکار اٹھتے تھے کہ اے میرے رب یہ ساری نعمتیں آپ کی ہیں، ہم آپ کی نعمت کا اعتراف و اقرار کرتے ہیں، تم سے بہتر تو وہ جنات ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں توحید کا بیان ہے اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ ہے اور جنت کا تذکرہ ہے۔ جنت کا تذکرہ اتنے خوبصورت انداز سے ہے کہ انسان کو جنت کا شوق ہو جائے، اور اس جہنم کا بھی تذکرہ ہے اور اس انداز سے ہے کہ انسان کا دل لرز جائے۔ یہ وہ صورت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی دلہن ہوتی ہے، اس قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے مناسبت عطا فرمائے اور قرآن جو پڑھنے کا حق ہے ہم اس کو اسی طرح پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنی انسان پر جو نعمتیں ہیں اس کو شمار کرایا ہے، انہی نعمتوں کا نام جو ہے مال بھی ہے۔ مال پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ عائد فرمائی ہے اور یہ سال میں صرف ایک بار دی جاتی ہے، ایک بار۔
آپ نے 18ویں پارے میں شروع میں سورہ مومنین میں پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مومنین کے اوصاف بیان، ان مومنین کے اوصاف کو بیان کیے ہیں جو فلاح یافتہ ہیں، جو کامیاب ہیں۔ اس میں سے ایک وہ مومن بھی ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ فلاح یافتہ مومن وہ لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس سے مراد فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور دوسرا مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، یہاں زکوٰۃ کے وہ مشہور معنی مراد نہیں بلکہ اس کے معنی ہے اپنے اخلاق اور عادات کو پاک و صاف کرنا۔ ہمارے عربی زبان میں پاک کرنا، زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کے وہ انسان کے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال گندہ ہے، ناپاک ہے۔ بہرحال بعض حضرات نے فرمایا کہ اس آیت میں زکوٰۃ کے معنی ہے اپنے اخلاق کو پاک کرنا، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا۔ لیکن یہ کام کہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ کیا جائے، برے اخلاق سے بچایا جائے، یہ بھی ایک محبوب عمل ہے۔ بہرحال آج اس آیت کے مشہور معنی کے اعتبار سے اس کی تفسیر عرض کی جا رہی ہے، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر اس کا یقین ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ ارکان و فرائض میں سے جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مواقع پر جگہ جگہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان فرمایا، ملا کر کے بیان فرمایا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ان آیات کے ذریعے اس طرح اشارہ فرمایا کہ جس طرح نماز کی ادائیگی انسان کے لیے فرض و ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی انسان کے لیے اتنے ہی درجے میں فرض و ضروری ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے جس کو انسان اپنے جسم کے ذریعے ادا کرتا ہے، تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس کو انسان اپنے مال سے ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کی تعریف سننی ہے کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کب صاحب نصاب بنتا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، تاریخ زکوٰۃ میں جو رقم ہو اس پر زکوٰۃ ہے، ان سب کی تھوڑی موٹی موٹی تفصیلات سن لیجیے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے رہنما ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے انشاءاللہ العزیز۔